وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ ہم بڑے نصیب والے ہیں کہ آخری پیغمبر کی امت میں پیدا ہوئے۔ ہمارے حضور کی وہ ذات ہے جن کی امت میں پیدا ہونے کی نبیوں نے خواہشیں کی، تمنائیں کی۔ ہم کتنے خوش نصیب ہیں، ہم نے کوئی منت نہیں مانی، کوئی تمنا نہیں کی، کوئی خواہش نہیں کی۔ دنیا میں آئے، قاری صاحب کو بلایا گیا، انہوں نے کان میں اذان پڑھی، وہ پیار سے کہہ دیا مبارک ہو مدینے والے کا امتی بن کے پیدا ہوا۔ یہ ہم لوگوں کی خوش نصیبی نہیں، ہم لوگوں کی خوش نصیبی ہے۔ وہ بحیرہ راہی سب نے سنا ہوگا، جب حضور اپنے چچا کے ساتھ تجارت کے لیے گئے تھے تو وہ جو راستے میں ملاقات ہوئی تھی اس سے، بات بہت لمبی ہے لیکن بس دو باتوں میں یہ بات بتا دوں۔ دعوت کھلانے کے بعد اس نے قافلے والوں سے کہا تھا تم کیا سمجھتے ہو کہ یہاں جنگل میں میں اللہ کی عبادت کے لیے بیٹھا ہوں یا یہاں پر میں تاریک دنیا ہو کر کے بیٹھا ہوں؟ اس نے کہا نہیں، وجہ یہ تھی میری کتابوں نے بتایا تھا جو آخری پیغمبر ہوگا وہ ایک مرتبہ اپنی زندگی میں اس راہ سے بھی گزرے گا۔ یہ جو سامنے پیڑ ہے وہ اس کے نیچے بیٹھے گا۔ بس 500 سال ہو گئے انہی راہوں میں پل کے بچھا کے بیٹھا تھا، آج میرے انتظار کی گھڑیاں مکمل ہو گئی، آج میں نے اس رسول کا چہرہ دیکھ لیا۔ سوچو ہم کتنے نصیبوں والے ہیں، ہم نے تو ایک لمحہ بھی انتظار نہیں کیا، ہم نے تو کبھی خواب بھی نہیں دیکھے۔ ہمارے لیے کیا یہ کم تھا کہ ہم حضور کے امتی بن کے پیدا ہوئے؟ امت میں ان کی پیدا ہو جائے تو پھر بھی بندہ کہے کہ جھنڈے ناجائز ہیں، جلوس ناجائز ہے، جشن ناجائز ہے، تو پھر بریلی کی طرف سے آواز آتی ہے اور تم پر میرے آقا کی عنایت نہ سہی، نجدیوں کلمہ پڑھانے کا بھی احسان گیا، نجدیوں کلمہ پڑھانے کا بھی احسان گیا۔ تکلیف ہوتی ہے۔ آج ایک فون آیا اسٹیشن پہ تھا، مجھ سے کہنے لگا کہ وہابی کے پیچھے نماز ہو سکتی ہے؟ میں نے کہا نہیں۔ وہ کہنے لگا وہابی کی بریلوی کے پیچھے؟ تو میں نے کہا اس کی تو کہیں نہیں ہو سکتی، ہماری اپنی تو ہو جائے گی، اس کی کہیں نہیں ہو سکتی۔ تو کہنے لگا بولے انہی جھگڑوں نے قوم کو تباہ کر رکھا، کلمہ پڑھنے والے سب ایک ہی ہیں۔ تو میں نے کہا گدھے، ایمان کا بھی کچھ اپنا معیار ہے کہ نہیں؟ یہ نالی میں سے جوتا اٹھا کے کہہ دے گا یہ مسلمان ہے؟ ایمان کا بھی اپنا معیار ہے، ایسے تھوڑی ہر کوئی مسلمان بن جائے۔ شہادت کہے الفت میں قدم رکھنا ہے، لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا، تو تکلیف ہوتی ہے۔ لوگ کہتے ہیں یہ بریلوی لڑاتے ہیں، ہم لڑاتے نہیں ہیں، ہم سلجھانے کی بات کر رہے ہیں۔ ہم کہتے ہیں سنو، جو تمہاری کتابوں میں عقائد باطلہ ہیں ان سے توبہ کر لو، اور جو یہ تمہاری کتابیں ہیں اپنی ان کتابوں کو آگ لگاؤ۔ تمہیں چل کے آنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم خود چل کے آ کے تمہیں سینے سے لگا دیں۔ ہم بھائی الگ کرنے کی بات نہیں کرتے، ہم تو جوڑنے کی بات کرتے ہیں، لیکن ایسے نہیں جوڑا جائے گا جیسے لوگ سمجھ رہے ہیں کہ سب کلمہ پڑھنے والے۔ اتفاق تبھی ہوگا کہ تمہارا بھی وہی عقیدہ ہونا چاہیے جو ابو بکر صدیق کا عقیدہ ہے، جو فاروق اعظم کا عقیدہ تھا، تب اتفاق ہوگا۔ جب تک آپ صحابہ کے عقائد سے اپنے عقائد کو الگ رکھیں گے اتفاق نہیں ہو سکتا۔
اس محفل میں تو نہیں بیٹھا کوئی 24 نمبر، نہیں ہوگا، نہیں آ بھی جائے تو بیٹھے، مگر اناد کیا نہ کھٹائے، انصاف کا چشمہ لگائے اور پھر گفتگو سنے۔ اگر بریلی والے اپنی بات کرتے ہیں تو ہمیں واپس کر جا، اور اگر اپنی نہیں مصطفیٰ کی بات کرتے ہیں تو پھر تو بھی اسے سینے سے لگا اور احمد رضا کے قدموں کو پکڑ اور گردن جھکا کے کہہ دے میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو، کہ رستے میں ہے جا بجا تھانے۔ ہاں جی، میں بس ایک بات جانتا ہوں کہ مرض سے نفرت کرو، مریض سے بے شک، مرض سے نفرت کرو، مریض سے نہیں۔ یہ بہادر گنج شریف و تاریخی زمین ہے جس کا فیضان آج ہندوستان پر برستا ہے۔ بے شک، یہ بڑی عظمتوں والی زمین ہے، ذرا آپ بھی اس کا تھوڑا بھرم رکھیں اور آپ بھی کہہ دیں ذرا سبحان اللہ۔ یہ سوشل میڈیا والے یہ کہیں کا نہیں رکھیں گے، دکھا دیں کہ بہادر گنج شریف کے لوگ سبحان اللہ کہنے کے یار نہیں تھے۔ ہاں، تو اتنی عظمتوں والی زمین ہے۔ آج مجھے خوشی ہو رہی ہے میں اس زمین پہ میری حاضری ہوئی، ورنہ کئی بار مولانا کلیم اشرف وغیرہ یہ ہمارے ساتھی ہیں مدرسے کے جو آپ کی بستی کے رہنے والے ہیں، کئی بار ہمارے بھائی کلیم اشرف صاحب کا بھی فون پہنچا، لیکن اتفاق تھا وقت نہ مل سکا، اور یہ بچہ فیضان گیا، اس نے جا کر کے ایک الگ طریقے سے تاریخ لی۔ اس بچے نے جا کے کہا جو تمہاری خالی ہو وہ دے دو، مہینے گزر گئے تاریخ لیے، آج اللہ کا شکر ہے ہماری خوش نصیبی حاضری ہوئی ہے، تو پھر ہم بھی چاہتے ہیں کہ کچھ نہ کچھ یہاں سے برکتیں لے کر کے جائیں اور کچھ اپنا بھی حصہ یہاں سے ہم حاصل کر کے جائیں، لیکن مزہ تب آئے جب یہ پیچھے والے بھی کہتے سبحان اللہ، اللہ سلامت رکھے۔ کچھ بھائیوں نے ابھی سے چادر لگا رکھی ہے، ابھی تو اتنی ٹھنڈ نہیں آئی بھائی، اگر اتنی ٹھنڈ تھی تو گھر لیٹے رہتے، کم سے کم بچوں کو تو تسلی رہتی ہے گھر نہیں۔ واہ بے شک، نہیں بھائی، اور جب آئے ہو تو پھر آنے کا مطلب تو یہ ہے کہ حضور کی محفل میں آ کے بیٹھے ہو، تو پھر یہ مت سوچو دروازہ کھلا چھوڑا ہے، تالا لگایا نہیں، کوئی آ نہ جائے، کوئی آ نہ جائے، کوئی لے نہ جائے، کوئی آ نہ جائے، کوئی لے نہ جائے۔ یار ان کی محفل میں آئے ہو نا تو بس عقیدہ یہ لے کے بیٹھو، آنے دو یا ڈبو دو، اب تو تمہاری جانب کشتی تمہیں پہ چھوڑی لنگر اٹھا دیے۔ بول دو پیچھے والوں سبحان اللہ۔ آگے پیسے بھلے لے کے چلے جاؤ لیکن بولو، کیا بولیں گے آپ؟ سبحان اللہ۔ اللہ سلامت رکھے، اتنا بڑا مجمع اور اتنی سستی سے کام کرے گا تو پھر وہ تریپورہ والے تو کیس ہوں گے۔ کسی نے کہا تھا یہ خاموش مزاجی تمہیں جینے نہیں دے، بے شک، بے شک، اس دور میں جینا ہے تو کوہرام مچا دو۔ میرے سامنے وہ قوم ہے جو اپنے حق کے لیے نہیں بول سکتی، حقیقت بات کی، کوہرام کس سے بچوائیں گے؟ بے شک، کم سے کم اپنے حق کے لیے تو آواز اٹھانا سیکھو، کب تک چپ رہو گے؟ جو قوم چپ رہتی ہے ان کے گلے گھونٹ دیے جاتے ہیں۔ بے شک، بولنا سیکھیے، اللہ نے زبان بولنے کے لیے دی ہے۔ یہ کب بولتے ہیں؟ جب چوراہوں پہ کرکٹ کی صبح ہوتی ہے کہ کل کس نے کتنے رن بنائے تھے، بولنگ کس کی اچھی تھی، اس پہ گولی بھی چلا لیں گے، لٹھ بھی چلا لیں گے۔ ایسے ایسے فین کرکٹ کے پڑے ہیں کہ بس نماز چھوڑ دیں گے، کرکٹ نہیں چھوڑیں۔ ہاں کب بولتے ہیں؟ ہم چوراہوں پہ کھڑے ہو کے تب بولتے ہیں جہاں بولنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اللہ کے بندو یہاں بولو گے تو شہید نہیں ہو جاؤ گے۔ یہ ڈر لگ رہا ہے کسی کو موت آنے کا، اگر ڈر لگ رہا ہے تو بالکل نہ بولے، اور جس کو ڈر نہیں لگ رہا ہے وہ کہہ دے ذرا یا رسول اللہ۔ اللہ سلامت رکھے، جنہوں نے ہاتھ اٹھائے اللہ محبوب کی ولادت کے صدقے میں ان کو ماں باپ کے ساتھ مدینے کا سفر عطا فرمائے۔ سبحان اللہ، دیر آیت درست آیت، کچھ لوگوں نے بعد میں ہاتھ اٹھا دیا، بڑے چلاک لوگ۔ اللہ سلامت رکھے، چلیے اٹھ رہے ہیں ہاتھ، اور فیضان بزرگوں کا یہاں پہ برس رہا ہے۔ میں عرض کر رہا تھا تکلیف ہوتی ہے جب کوئی حضور کے ذکر کی محفلوں پہ فتوے لگائے، پابندیاں لگائے، شرم آنی چاہیے۔ حضور کے ذکر پہ پابندی، کسی نے اشرف علی تھانوی سے کہا تھا کہ اشرف جی نبی کی
ولادت پہ کچھ بیان ہو جائے. جی ماشاءاللہ نبی کی ولادت پہ کچھ بیان ہو جائے. اشرف علی تھانوی نے کہا تھا ولادت پہ بیان کرنے کے لیے روایات کا یاد ہونا ضروری ہے. وہ مجھے کوئی روایت ہی یاد نہیں. یہ بڑا مولوی ان کا یہ کہتا حضور کی شان بیان کرنے کے لیے روایات کا یاد ہونا ضروری ہے اور مجھے کوئی روایت ہی یاد نہیں, بیان کیسے کروں. یہ ان کا بڑا مولوی ہے. اللہ اکبر. بڑا مولوی تو چھوڑو بریلویوں کا, ہماری قوم کے چھوٹے بچوں کو اٹھاؤ اور ان سے پوچھو حضور کی شان کیا ہے, تو 10 سال کا بچہ بھی کھڑا ہو کے کہے گا حضور کی شان کے بارے میں پوچھنا چاہتے ہو تو سنو حضور کی شان تو یہ ہے سب سے اعلیٰ و اولا ہمارا نبی, سب سے بالا و بالا ہمارا نبی, سارے بچوں میں اچھا سمجھیے جسے, اے اس اچھے سے اچھا ہمارا نبی. اور بڑے سے پوچھو گے کہ تو بتا مصطفیٰ کی شان کیا ہے تو وہ بھی کہہ دے گا ہم سے پوچھتے ہو نبی کی شان کیا ہے تو سنو حضور کی شان یہ ہے کہ لم یاتی نذیر و کفی نظریں پسلے تو رسول پیدا جانا جب راج کو تاج کرے سر سو اے تجھ کو شگے تو سہا جانا. اگر حضور کی شان پوچھنا چاہتے ہو تو پوچھو مصطفیٰ کی امت سے, یہ بتائیں گے نبی کی شان کیا ہے. اور کان کھول کے سننا, ہم اپنی زبان میں نہیں بلکہ بریلی کی زبان میں بتائیں گے. امام احمد رضا نے سکھایا ہے زمین و زمان تمہارے لیے, مکین و مکان تمہارے لیے, چنین و چنا تمہارے لیے, بنے تو جہاں تمہارے لیے, ہمارے یہاں تمہارے لیے, اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے, دہن میں زبان تمہارے لیے, بدن میں غذا تمہارے لیے, سبا وہ چلے کہ باغ بھرے وہ پھول کھلے کہ دل ہو بھرے لیوا کے تلے سنا میں کھلے اللہ کی زبان تمہارے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, فیضان اعلی حضرت, فیضان سلامی, عظمت مصطفیٰ کانفرنس, مفتی حماد رضا صاحب قبلہ, نعرہ تکبیر. شرم نہیں آتی کہتے کوئی روایت یاد نہیں ہے. حیات ورنہ ایمان کا جنازہ نکل جائے گا. تم نے سوچا تک نہیں کس کے بارے میں بول رہے ہو. اللہ اکبر. صرف اختلافات کی وجوہات یہی نہیں ہے, صرف یہی پر بات ختم نہیں ہو جاتی ہے. ان بدبختوں نے قلم اٹھایا, معذرہ لکھ دیا نبی کے ماں باپ جہنمی ہیں. انہوں نے نبی کے ماں باپ کو جہنمی لکھا. ان بغیرتوں سے کوئی جا کر کے پوچھے کس کو تم جہنمی کہہ رہے ہو. نبی کے ماں باپ کو جہنمی کہتے ہیں یہ لوگ. اللہ اکبر. ایک دن میرے نبی ایک غیر مسلم عورت کے مکان سے کمر لگا کے کھڑے ہو گئے ہیں. جبریل امین آ جاتے ہیں, محبوب تم نے جس کے مکان سے کمر لگائی ہے یہ ایک غیر مسلم عورت کا مکان ہے, لیکن جائیے اور اس کو جا کے کلمہ پڑھا دیجئے. میرے نبی نے کہا تھا اے جبریل سنو تو صحیح, آج تک یہ میری دشمن رہی ہے, اچانک کلمہ کیسے پڑھے گی. کہا سنو رب فرما رہا ہے محبوب اس کے مکان سے تمہاری کمر لگ گئی ہے, اب یہ دوزخ میں چلی جائے, رب کی غیرت کو گوارا نہیں ہے. اگر غیر مسلم کے مکان کو مصطفیٰ کمر لگا دے تو رب جنتی بنا دیتا ہے. جس کے شکم میں میرا نبی نورما جلوہ کر رہا ہو, بتاؤ وہ جہنم میں کیسے جا سکتی ہے.